من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمر وعسل وشيء من سدر وقليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے نقلی عقلی دلائل دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت و حقانیت اور اس سلسلے میں شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کی بات بھی کی کہ قیامت آنے والی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کی بھی تیاری کرے، اس پہ ایمان لائے، یقین رکھے، اس کی تیاری کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان کے اوپر میرے بڑے بے شمار احسانات ہیں، اس کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاکر اور عابد بندوں میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر خاص طور پہ فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار اور عبادت گزار بندے تھے، اور ان پہ اللہ نے جو خصوصی انعامات فرمائے تھے ان کا بھی ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے واسطے لوہے کو موم کر دیا تھا. بغیر مشقت کے لوہے سے زرے بناتے تھے، زرے لوہے کی قمیص جو جنگ میں پہنی جاتی تھی، جس کی جگہ آج کل بختر بند گاڑی اور ٹینک وغیرہ ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی عمدہ آواز سے نوازا. چنانچہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو اللہ نے ساتھ پہاڑوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں اور زبور کی تلاوت میں داؤد علیہ السلام کا ہم نوا بن جاتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو، جنات کو اور پرندوں کو مسخر کیا، اور یہاں تک کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی جانتے تھے، سمجھتے تھے اور ان کی آواز سنتے تھے. دیکھیں، کیڑے کی آواز سن سکتے ہیں، بھی سن سکتے ہیں کیڑے کی آواز، چیونٹی کی آواز. لیکن چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوا دی تھی، جس پہ سورہ نمل پوری سورت کا نام اس واقعے کے نام سے موسوم کر دیا گیا. یہ تو گزشتہ آیات کی کارگزاری تھی کہ اللہ نے فرمایا آخر میں کہ میری بڑی نعمتیں حضرت انسان کے اوپر کو چاہیے ان کا شکر ادا کرے. اور شکر گزار بندوں کے طور پہ اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء تھے، اور نبی سے بڑھ کر شاکر کون ہو سکتا ہے. تو آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں سے ایک آیت میں شکوہ کیا تھا کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے، یہ شکوہ کیا. میں تو نعمتوں کا شکر کہتا ہوں کہ میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو، لیکن شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے. تو ناشکر لوگوں سے مثال کے طور پر اللہ نے قوم سبا کو پیش کیا ہے. قوم سبا، ان کی زمین ایسی زمین تھی کہ ویسے ہی جو علاقہ تھا پہاڑی تھا اور ریگستانی تھا، وہاں پانی کی قلت تھی، اور ایسے علاقے میں پھر کھیتی باڑی کا کام، سرسبز و شادابی، باغات نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، مہارت ڈالی، منصوبہ ڈالا. اللہ نے دل میں ڈالا
کہ دو پہاڑوں کے درمیان بارش کا جو پانی جب نیچے آتا ہے اور ریت اس کو جذب کر لیتی ہے، تو دو پہاڑوں کے درمیان بند ڈالو، بند بنا دو، بند باندھ دو اور بارش کے پانی کو اس طرح روکو۔ چنانچہ انہوں نے 150 فٹ لمبا 50 فٹ چوڑا اتنا ڈیم بنا دیا انہوں نے، اور پھر وہ پانی پھر جاتا تھا اور نیچے پھر ان میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے پھر انہیں باغات بنا دی، یہ علاقہ پھر باغات والا بنا، یہاں تک کہ یہاں تو جنتان، دو باغ سے مراد دو طرف بستی کی دونوں طرف باغات کی قطاریں مراد ہیں۔ اللہ نے یہ جو سبا شہر ہے یا ملک تھا، بعد میں ملک بنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرفوں سے باغات سے گھیر لیا تھا، دو طرف دائیں بائیں باغات کی قطاریں تھیں، اور اس میں بڑا عمدہ قسم کا پھل لگتا تھا، ایسا پھل تھا کہ اس کی خوشبو دور دور تک جاتی تھی، یہاں تک کہ جو کوئی اس کے قریب ساحل سے سفر کرتے ہوئے گزرتا تو وہ بھی اس کی خوشبو محسوس کرتا ادھر۔ اب یہ علاقہ ایسا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں سرسبز و شاداب بنایا تھا، جہاں اس کے آب و ہوا بہت معتدل تھا، بہت معتدل تھا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو پاکیزہ بنایا تھا کہ وہاں نہ تو جوئیں تھی، نہ کٹمل، اور نہ کسی قسم کے کیڑے مکوڑے۔ حالانکہ زمینوں میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، زمینوں میں، اور جہاں خاص کر سرسبز و شادابی وہاں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس زمین کو، جیسے مفسرین نے لکھا ہے، کیڑے مکوڑوں سے، کٹملوں سے، جوہوں سے پاک رکھا تھا، موسم بھی معتدل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کی وجہ سے، بلکہ اس ڈیم کیا پھر اس ڈیم سے اور بھی اس طرح پہاڑوں کے آگے بند باندھ کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیے تھے انہوں نے، تو اس طرح ان کا وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب بنا، زرخیز بنا، یہ لوگ بڑے خوشحال ہو گئے۔ اور ظاہر جس کے پاس باغات ہو تو اس کی خوشحالی میں پھر کیا شک رہ سکتا ہے، باغات کا پھل بیچ کے وہ اپنی دیگر ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، پھل بیچ کے جب پیسہ آتا ہے تو پھر ساری ضرورتیں انسان کی پوری ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو قوم سبا ہے نا، 13 بستیاں تھیں ان کی، 13، اور 13 بستیوں میں بیک وقت 13 نبی کام کر رہے تھے، 13 نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے، کفر شرک سے روک رہے تھے اور ناشکری کرنے سے۔ تو دیکھو سب سے بڑی ناشکری کفر ہے، کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پروگرام اور دین اور شریعت کو نہ ماننا، اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہو۔ بیٹا اگر باپ کے بارے میں کہتے کہ فلانی بات میں نہیں مانتا تو باپ اس کو چھوڑ دے گا گھر میں، یار پیسے نافرمانی کرتا ہے، میرے خلاف چلتا ہے، وہ بھی برا ہے، وہ بھی بغاوت ہے، لیکن زبان سے صاف میرے منہ پہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ تو بہت ہی نمک حرام ہے اور باغی ہے۔ تو اب باپ اس میں کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی اللہ کی مخلوق ہو کے، اللہ کا کھا کے اور پی کے وہ کہہ دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو، دین کو، اس نبی کو میں نہیں مانتا، تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ناقدری، ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، زبان سے مانتے ہوئے، دل سے ایمان رکھتے ہوئے عمل نہ کرنا، وہ بھی ناشکری ہے۔ جیسے آج کل مسلمان ہے، یہ زبان سے مانتا بھی ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، دل سے ایمان بھی ہے، لیکن عملاً مانتا نہیں، یہ بھی ناشکری ہے، ناقدری ہے، اور اللہ اس سے بھی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے میں بڑھاؤں گا نعمتوں کو، وَلَئِن کَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے۔ یہاں لَأَنْقُصَنَّكُمْ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں پھر نعمتیں کیا کر دوں گا، کم کر دوں گا، لے لوں گا، یہ بھی کہہ سکتا، لیکن عذاب شدید کہہ دیا۔ عذاب شدید کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ صرف نعمتوں کا کم ہونا، میرا عذاب صرف اسی میں محدود نہیں ہے، اسی میں محدود نہیں، بلکہ میرا عذاب اس کے علاوہ
تباہی بربادی اور صفحہ ہستی سے جو ہے نا مٹنے کی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ قوم سبا کا ہی ایک آدمی تھا جو مسلمان ہوا تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اب مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی قوم کے ایمان والوں کے ساتھ مل کے جو مومن نہیں ہے، مشرک کافر ہے، ان کے خلاف جہاد کروں۔ رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ جب آدمی نکلا پھر رسول اللہ نے بلایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اسلام کا طریقہ یہی ہے، پہلے اسلام کی دعوت دو، جو دعوت کو قبول کر لے تم اس کو قبول کر لو، اور جو دعوت کو قبول نہ کرے تو اس کے بارے میں میری مزید ہدایت کا انتظار کرنا، میری مزید ہدایت کا انتظار کرنا۔ پھر جب اللہ نے سورہ سبا بھیجی، نازل فرمائی، اور قوم سبا کا چرچا ہوا، تو پھر ایک آدمی مجلس میں اٹھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ما سبا، یہ سبا کیا ہے؟ مطلب قوم کا نام ہے، ملک کا نام ہے، مرد کا نام ہے، عورت کا نام ہے، کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سبا ایک آدمی کا نام ہے، سبا ایک آدمی کا نام تھا، 10 اس کے بیٹے تھے، 10 اس کے بیٹے تھے، ان میں سے 6 بیٹے تو یمن میں رہے، اور پھر ایک ایک بیٹے سے ایک ایک قبیلہ مشہور ہوا۔ یہ جو حمیر، اشعر، ازد وغیرہ مختلف قبائل ہیں، انہی بیٹوں سے یہ قبائل پھیلے بنے، اور 4 جو بیٹے تھے وہ ملک شام کی طرف گئے، ملک شام، اور 4 قبیلے وہاں پہ کیا ہو گئے؟ مشہور ہو گئے۔ سبا کا جو دادا تھا، یعنی سبا آدمی جو اس کا جو سبا آدمی جس کے نام پہ یہ قبائل بنے اور یہ قبیلہ بنا، اس کے والد کا نام قحطان تھا، قحطان۔ یہی وجہ ہے کہ اس خطے کے رہنے والے عرب کو قحطانی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو عرب ہیں ان کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے، وہ بھی اس دوسرے قبیلے سے ان کا تعلق۔ تو بہرحال یہ اس قوم کی کچھ تاریخی پس منظر تھا جو میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ناشکری کی، اللہ نے پھر کیا سلوک کیا؟ وہ جو پھلدار درخت ہے، پہلے وہ بند جو 150 فٹ لمبا تھا، 50 فٹ چوڑا تھا، اس کی دیوار میں گھاس پیدا ہو گئی، اور گھاس کو چوہے کھانے لگے، اور اس طرح اندر سے دیوار کھوکھلی ہو گئی۔ پھر اس میں شگاف پڑ گیا، جب شگاف پڑ گیا، چوہے تو بڑے مضر ہیں، شگاف پڑ گیا تو اس سے بند ٹوٹا، اور جب ٹوٹا تو اس سے ان کے سارے مکانات وہ باغات وہ تباہ ہو گئے، مکانات کنڈرات میں تبدیل ہوئے، اور پھر باغات کے اندر جو پھلدار خوبصورت عمدہ پھل والے درخت ہیں ان میں پھر کڑوے پھل والے درخت پیدا ہوئے، اور کہیں جھاؤ کے درخت جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا وہ پیدا ہوئے، اور کہیں جنگلی بیر، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرسبز و شادابی کو اور خوشحالی کو بدحالی میں، اچھے باغات کو برے باغات میں تبدیل کر دیا، ناشکری کے بعد۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر ناشکر قوم کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، ہر ناشکر قوم کے ساتھ۔ نمک حرام احسان فراموش، آدمی جیسے بندوں کو پسند نہیں، بندوں کو، اور بندے اسے نفرت کرتے ہیں، اور ایسے آدمی کو اگر ان کا بس چلے سزا دیتے تو ایسا آدمی اللہ کو بھی پسند ہے، اور ایسے آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اپنی جگہ احسان کرنے والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے احسان کرے، وہ اس کا شکریہ ادا کرنا اس کی بھی توقع نہ رکھے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کی بھی توقع نہ رکھے، طمع نہ رکھے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے احسان کرے۔ تو جو شکریہ ادا کرنے کی توقع نہ رکھے وہ پھر کوئی اور بدلے کا، معاوضے کا کیا
توقع رکھے گا. اللہ کہتے ہیں بدلہ تو بدلہ ہے کہ اس کا معاوضہ تمہیں مل جائے، شکریہ ادا کرنے کی توقع بھی نہ رکھو، بس اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ اگر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے ہم نہ اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جائے اس کو اپنی جگہ، یہ حکم ہے اس کو اپنی جگہ کہ وہ جس نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرے، زبان سے بھی ادا کرے، اور اگر اس سے کچھ ہو سکے تو وہ بھی کرے، کچھ ہو سکے تو وہ بھی کرے، لوگوں کو بھی بتائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے. اور پھر جو آدمی احسان کرے اس کو یہ بھی بتائے تاکہ اس کے وہ یہ سمجھے کہ دیکھو اس نے میرے ہدیہ، میرے احسان کی قدر کی، اس کی قدردانی کا اظہار ہو جائے. یوں اظہار کرے، زبان سے بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز میں مجھے تحفے میں دی اس کی مجھے ضرورت تھی، اس کی مجھے کیا تھی؟ ضرورت تھی، اور میں واقعی آج کل اس کا محتاج تھا، میں اس کا مستحق تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے، آپ نے مجھے ایسی چیز مجھے عطا کی کہ جس کی مجھے ضرورت تھی. اپنی جگہ وہ اس طرح کرے تاکہ وہ آدمی خوش ہو جائے کہ دیکھو واقعی میں نے ایسا جو ہے نا وہ ہدیہ دیا، ایسی چیز دی کہ جس کی اس کو ضرورت تھی، اور میں نے دیا اس سے بڑا خوش ہوا، تو وہ دل میں خوش ہو جائے کہ دیکھو ایسی چیز میں نے دی جو ضرورت بھی تھی اور اس نے قدردانی بھی کی، بڑی قدردانی بھی کی. اپنی جگہ اس کو یہ حکم ہے. دین اسلام کی تعلیمات بڑی جامع ہیں، بڑی جامع ہیں، اور ہر ایک کی اس میں دلجوئی بھی ہے، ہر ایک کا حق اس میں ادا ہوتا ہے، ہر ایک کا حق ادا ہوتا ہے، اور دل آزاری سے اس میں بچاؤ کا سامان ہے، بچاؤ کا سامان ہے. اگر کوئی دین اسلام کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ سبحانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال دیکھ لیں اللہ ہمیں اپنے انعامات کی ناقدری ناشکری سے بچائے. جیسے میں کہتا رہتا ہوں، مفسرین بھی کہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا، احادیث میں بھی آیا ہے، اللہ نے نعمتیں جس مقصد کے لیے دی ہے ان میں استعمال نہ کرنا یہ بھی ناقدری ہے، ناشکری ہے. آنکھ اللہ نے دی ہے تلاوت کے لیے، والدین کی زیارت کے لیے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھنے کے لیے، اور آج کل اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نعتوں کی ہو، تلاوت کی ہو، یا علماء کی تقریر کی ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں. اور اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، بیوی کو دیکھنا محبت کی نگاہ سے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. میاں بیوی کو دیکھے اور بیوی میاں کو دیکھے، اس سے بھی اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کی طرف شوہر دیکھے اور دیکھنے سے اس شوہر کو خوش کر دے. تو ظاہر ہے اس کی ایک صورت شکل ہی ہو سکتی ہے کہ وہ مسکراہٹ سے اس کو دیکھے، پیار سے اس کو دیکھے. بیوی کو دیکھ لے، نامحرم کو، غلط چیزوں کو، غلط فلموں کو نہ دیکھے. اسی طرح زبان سے غلط باتیں نہ کرے، کانوں سے غلط باتیں نہ سنے، ہاتھوں سے غلط کام نہ کرے، پاؤں سے غلط کاموں کی طرف نہ جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے. یہ نعمتوں کی قدردانی ہے، نہیں کرنا قدری ہے. اور بس اوقات اللہ لے لیتا ہے. کوئی معذور ہو جاتا ہے، کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، کوئی قوت سنوائی سے محروم ہو جاتا ہے، اور کسی کی جو ہے نا بولی کی قوت، بولنے کی قوت وہ متاثر ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں اس کی ناقدری کرنے سے بچائے. دیکھیں ترجمہ بھی، لقد کان لسبع، البتہ تحقیق تھی قوم سبا کے واسطے، فی مسکنہم، ان کے رہنے کی جگہ میں، ان کی رہنے کی جگہ میں، ان کی بستی میں کیا تھی؟ آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی، وحدانیت کی، اس کے منعم ہونے کی، منعم اور محسن ہونے کی نشانی. جنتان عن یمین و شمال، بظاہر ترجمہ ہے دو باغ تھے، دائیں طرف اور بائیں طرف. دو اس لیے کہا کہ دونوں طرف تھے باغات. حقیقت مفسرین جو لکھا یہ قطاریں تھیں، دائیں طرف بھی باغوں کی قطار
بائیں طرف بھی باغوں کی قطار اور بیچ میں یہ بستی تھی. لیکن نہ مزہ آتا ہے کہ ارد گرد باغات ہوں، بیچ میں بستی ہو، اور باغات بھی بڑے عمدہ پھل والے باغات ہوں جس میں ہر قسم کا عمدہ پھل موجود ہو، اور خوشبودار پھل، خوش ذائقہ پھل، خوش نما پھل. پھر کیا تھا؟ اچھا جی، جنتان باغات تھے، یعنی یمین دائیں طرف و شمال بائیں طرف. ہم نے ان کو حکم دیا تھا، یہاں قلنا کا لفظ محذوف ہے، یا حکمنا، ہم نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کے رزق میں سے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ ہے. پاکیزہ کس طرح؟ شہر خوشحال تھا، پرامن تھا، پرامن بھی تھا، خوشحال بھی تھا. اس میں کسی قسم کا فتنہ نہیں تھا، بے امنی نہیں تھی، ہر ضرورت اور سہولت میسر تھی. اس لیے جو ہے وہ کیا تھا؟ پاکیزہ شہر تھا. اور وَرَبٌّ غَفُورٌ، پھر بلدۃ طیبۃ ایک اور اعتبار سے شہر پاکیزہ ہے کہ ایک تو جہاں زمین میں نے بتا دیا سرسبز و شاداب تھی، وہاں اس میں کسی قسم کے کیڑے مکوڑے بھی نہیں تھے. اللہ نے حشرات الارض، جوؤں سے، پٹملوں سے، ان چیزوں سے اس کو پاک رکھا تھا. پھر فصلوں کو تباہ کرنے والے بعض درندے ان سے بھی اللہ نے پاک رکھا تھا. ڈاکوؤں سے، بدامنی پھیلانے والوں سے، قتل و غارتگری کا بازار گرم کرنے والوں سے، لوٹ مار کرنے والوں سے اللہ نے اس کو کیا کہتا ہے؟ پاک صاف رکھا. اس لیے فرمایا کہ شہر عمدہ ہے یا شہر پاکیزہ ہے. وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور رب کیا ہے؟ معاف کرنے والا. اگر انسان فرمان بردار ہو، مومن ہو، تو کوئی چھوٹی بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تھوڑی بہت جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے. انسان اپنے آپ کو بچائے تو بچانے کے باوجود بھی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان کمزور ہے تو اللہ جب عام حالات میں فرمان بردار ہو، کبھی کبھار اس سے غلطی ہو جائے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر یہ جو چھوٹی غلطیاں ہیں، صغائر ہیں، صغیرہ گناہ، یہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، خود بخود نیک اعمال سے. اور بڑے گناہ کی اللہ توبے کی توفیق دے دیتا ہے. فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے روگردانی کی، انبیاء کی بات نہیں مانی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر سیل العارم، بند کا سیلاب. عارم بند جو انہوں نے بنا دیا تھا سب سے بڑا ڈیم، سیلاب. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیج دیا ہم نے اوپر سیل العارم، بند کا سیلاب. وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو دیے بجنتہم، ان کے باغوں کے بدلے، اور ہم نے ان کو دیے ان کے باغوں کے بدلے جنتین، دو باغ. اور مراد وہی ہے، دونوں طرف جو دو باغ تھے، قطاریں تھیں، ان قطاروں کو ہم نے تبدیل کیا. کس چیز سے؟ ذواتی اکل خمط، بدمزہ پھل سے، بدمزہ پھل والے باغات سے، بدمزہ پھل والے باغات سے. وَأَصْلٍ، اور جاؤ کے درختوں سے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑے بہت جنگلی بیر سے، تھوڑے بہت جنگلی بیر سے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا اس ناشکری کا جو انہوں نے کی، اس ناشکر گزاری کا جو انہوں نے کی. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم نہیں بدلہ دیتے اس طرح مگر ناشکر لوگوں کو. اللہ تبارک اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے، شکر گزار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.